آبی کرہ یا ہائیڈروسفیئر۔ آبی ذخائر کی تقسیم۔ زمین کو عام طور پر نیلا سیارہ یا آبی سیارہ کہا جاتا ہے کیونکہ زمین کے کل رقبے کا تقریباً 71% یعنی 361 ملین مربع کلومیٹر پانی سے گھرا ہوا ہے۔ پانی اور زمین کا تناسب 1:2.43 ہے۔ دنیا کے بڑے آبی ذخائر بحر الکاہل، بحر اقیانوس، بحر ہند اور آرکٹک یا بحر منجمد شمالی ہیں۔ اب ہے بحر اعظم۔ بحر اعظم بر اعظموں کے درمیان میں پائے جانے والے پانی کا گہرا اور بڑا پھیلاؤ کا آبی ذخائر ہیں۔ ایشیا اور افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان بحر ہند، شمالی امریکہ اور یورپ کے درمیان بحر اقیانوس وغیرہ۔ سمندر۔ ایک سمندر بحر کا ایک حصہ ہے جو اندرونی ملک تک پھیلا ہوا ہے۔ بحروں کے مقابلے میں سمندر چھوٹے ہیں جیسے بحر عرب، بحرۂ کیسپین، بحرۂ احمر۔ خلیج۔ خلیج ایک بحر یا سمندر کا ایک حصہ ہے جو خشکی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ سمندر سے چھوٹا ہے۔ خلیج کی جسامت، شکل اور گہرائی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے جیسا کہ خلیج منار، خلیج فارس، خلیج میکسیکو۔ کھاڑی۔ کھاڑی چھوٹے نیم گول آبی ذخائر ہیں جو جزوی طور پر زمین سے گھرے ہوئے ہیں۔ کھاڑی کی گہرائی، حد اور جسامات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جیسے بنگال کی کھاڑی، بیساکھی کی کھاڑی، پنڈ کی کھاڑی، ہڈسن بے یا کھاڑی۔ آبنائے۔ آبنائے ایک تنگ پٹی ہے جو دو بڑے آبی ذخائر کو جوڑتی ہے، مثلاً آبنائے پالک، آبنائے جبرالٹر، آبنائے برنگ۔ استھومس یا خاکنائے۔ خاکنائے زمین کے بڑے پیمانے کا ایک تنگ حصہ ہے جو دو بڑے زمینی مجموعوں یا حصوں کو ملاتا ہے۔ استھومس سمندری نہروں کی تعمیر کے لیے سب سے اہم مقام ہے، مثلاً بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے درمیان سوئز نہر، بحر اقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان پاناما کینال یا نہر۔ سمندری فرش یا ریلیف کے امدادی خصوصیات۔ بحر یا سمندر کے فرش یا تہہ میں بھی مختلف خصوصیات ہیں جیسے زمین کی سطح کے امدادی خصوصیات۔ سمندر کی اہمیت کو جاننے کے لیے سمندر کے فرش کے امدادی خصوصیات کا علم بہت ضروری ہے۔ خصوصیت کی بنیاد پر سمندر کے فرش کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہیں: پہلا، بر اعظمی شیلف یا آبی کنارہ، دوسرا بر اعظمی ڈھلوان یا نشیبی علاقہ، تیسرا گہرا سمندری میدان، چوتھا ڈی سمندر کی گہرائیاں۔ اب ہے پہلا بر اعظمی شیلف یا آبی کنارہ۔ یہ سمندری ساحل کے ساتھ اتھال علاقہ ہے۔ یہ حصہ ایک طرف سمندری ساحل اور دوسری طرف بر اعظمی ڈھلوان سے متصل یا جڑا ہوا ہے۔ بر اعظمی شیلف کی اوسط گہرائی 100 فاثم ہے۔ ایک فاثم 6 فٹ کے برابر ہے۔ اس خطے میں سمندر کی گہرائی بتدریج بر اعظمی ڈھلوان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کانٹیننٹل شیلف یا بر اعظمی آبی کنارہ ماہی گیری، آبی تہذیب یا زراعت، نیویگیشن یا جہاز رانی اور معدنیات نکالنے کے لیے بہت اہم ہے۔ دوسرا ہے بر اعظمی ڈھلوان یا نشیبی علاقہ۔ یہ سمندر کے فرش کا دوسرا حصہ ہے اور یہ بہت کھڑی ہے۔ یہ بر اعظمی شیلف اور گہرے سمندر کے درمیان کے ایک رابطہ ہے۔ ذیلی سمندری وادی اس خطے میں ایک خاص خصوصیت ہے۔ تیسرا ہے گہرے سمندر کا میدان۔ یہ سمندر کی تہہ کے نیچے پایا جانے والا وسیع میدان ہے۔ گہرے سمندر میدان کو ایبسیل پلین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر کی تہہ کے سب سے بڑے رقبے پر محیط ہے۔ اس خطے میں سمندری پہاڑ اور گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ اب چوتھا ہے سمندر کی گہرائی یا خندق ٹرینچ۔ سمندر کی گہرائیوں کو اوشین ٹرینچز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر کی تہہ کا سب سے گہرا حصہ ہیں، جیسے فلپائن جزائر کے قریب بحر الکاہل میں ماریانا خندق۔ اس کی گہرائی تقریباً 1133 یا 1133 میٹر گہرائی میں ہے۔ یہ سمندروں کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ دیگر خندقیں ٹونگا خندق، بحر الکاہل میں کوریل خندق ہیں۔
سمندری پانی کے درجہ حرارت اور نمکیات یا کھاراپن۔ درجہ حرارت، سمندر یا بحر کے پانی کا درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے۔ عرض البلد، سمندر کے فرش کی گہرائی تک خط استوا کے قریب سمندر کے پانی کا درجہ حرارت آرکٹیکٹ اور انٹارکٹک حلقوں کے قریب کا درجہ حرارت سے زیادہ ہے۔ بڑھتی ہوئی گہرائی کے ساتھ سمندر کے پانی کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی صرف 200 میٹر کی گہرائی تک سمندر میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس گہرائی کے اندر مختلف سمندری جاندار و مخلوقات کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ نمکیات اور کھاراپن۔ نمکیات بحر یا سمندر کے پانی میں تحلیل ہونے والے نمکیات کا فیصد ہے۔ سمندر کے پانی کی اوسط نمکیات پارٹ پر 1000 35 فی حصہ فی ہزار یا 1000 گرام میں 35 گرام ہے۔ سمندری پانی کی نمکیات ٹراپیکی خطے کے قریب بہت زیادہ ہے اور یہ قطبین کے قریب بہت کم ہے۔ خط استوا میں زیادہ بخارات اور ورن عمل ترسیب کی وجہ سے نمکیات اوسط ہیں۔ سمندر کے پانی کھارا یا نمکین کیوں ہوتا ہے؟ خشکی سے سمندر دریا کی طرف بہنے والا پانی آبی ذخائر کئی قسم کے نمکیات لے کر بحر یا سمندر میں جمع کرتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے پانی مسلسل بخارات بنتا ہے اور نمکیات بحر یا سمندر میں رہ جاتے ہیں۔ طویل عرصے تک جاری رہنے والے اس عمل کے نتیجے میں سمندر کے پانی میں نمکیات ذخیرہ ہو رہے ہیں۔ حقائق کی فائل۔ دنیا کے نمکین آبی ذخائر، اس میں سب سے پہلے ہے لیک آف وین یا وین لیک، یہ ترکی میں ہے، یہ 330 پی پی ٹی۔ دوسرا ہے بحر مردار جو ایشیا میں ہے، اس کا 300 پی پی ٹی۔ تیسرا ہے تامبر جھیل جو ہندوستان میں ہے، 265 پی پی ٹی۔ چوتھا بحر احمر ایشیا اور افریقہ کے درمیان، 240 پی پی ٹی۔ اب اس کے بعد ہے سمندر کی لہریں یا مد و جزر۔ سمندر کے پانی میں 3 قسم کی حرکت ہوتی ہے اور وہ لہریں رواں اور مد و جزر ہیں۔ سمندری لہریں سمندری پانی کے ایک خطے سے دوسرے علاقے میں باقاعدہ نقل و حرکت کرتے ہیں۔ سمندری لہریں 2 قسم کے ہوتے ہیں، اس میں سے پہلا ہے گرم لہریں۔ یہ لہریں استوائی خطے سے تشکیل پاتے ہیں اور ذیلی قطبی خطوں کی طرف بہہ نکلتے ہیں۔ اب ہے سرد لہریں۔ یہ لہریں قطبی علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں اور خط استوا کی طرف بہتے ہیں۔ سمندری لہروں پر اثر انداز ہونے والے عوامل زمین کی گردش، درجہ حرارت، ہوا کا رخ، نمکیات، خشک زمین کی ساخت وغیرہ ہیں۔ اب بحر الکاہل کی لہریں۔ شمالی بحر الکاہل کی لہریں، اس میں سے سب سے پہلے گرم لہریں۔ یہ شمالی خط استوائی لہریں یا استوائی کرنٹ، کروشیو۔ اب ہیں سرد لہریں، اوشیو، کیلیفورنیا۔ جنوبی بحر الکاہل کی لہریں، اس میں گرم لہروں میں سے جنوبی خط استوائی لہریں، مشرقی آسٹریلیا کی لہریں۔ سرد لہروں میں سے پیرو یا ہیمبولیٹ، مغربی ہواؤں کا بہاؤ۔ اب ہے بحر اقوانوس کی لہریں۔ شمالی بحر اقوانوس میں گرم لہریں، شمالی خط استوائی لہریں، خلیجی بہاؤ، شمالی بحر اقوانوس کا بہاؤ۔ اس میں سے سرد لہریں، لیبراڈور، ناروے، کینری۔ جنوبی بحر اقوانوس کی گرم لہروں میں سے جنوبی استوائی لہریں، برازیلی لہریں۔ سرد لہروں میں سے فاک لینڈ، بینگیولا۔ اب ہے بحر ہند کا لہریں۔ مانسون کے مطابق شمالی بحر ہند کی لہریں موسمی طور پر اپنی سمت بدلتے ہیں۔ جنوبی مغربی مانسون کے دوران لہریں جنوبی مغرب سے شمالی مشرق کی سمت بہتے ہیں اور شمالی مشرق مانسون کے دوران وہ شمالی مشرق سے جنوبی مغرب کی سمت میں بہتے ہیں۔ جنوبی بحر ہند کی لہریں موزمبیق، میڈاگاسکر، انگولا گرم لہریں اور سرد صرف مغربی آسٹریلیا کی لہریں ہیں۔ حقائق کی فائل۔ ماہی گیری کے اہم علاقے یا میدان۔ ہونشو ہوکنڈو ماہی گیری کے میدان، کروشیا گرم کرنٹ اور اوشیا کے سرد لہریں جاپان کی ملاقات کی جگہ۔ گرینڈ بینک گلف سٹریم یا گرم لہر، لیبراڈور کی سرد لہریں ملاقات کی جگہ نیو فاؤنڈ لینڈ، USA۔ ڈیوگر بینک یورپ کا شمالی سمندری علاقہ۔ اب ہیں ٹائیڈز یا مد و جزر یا لہروں کے اقسام، اسباب اور ان کے استعمال و فوائد۔
जवार भाटा या मद्दो जज़र बहर या समंदर की सतह में मुतवातिर उरूज और जवाल हैं। ये चांद की कसी से शकल, सूरज की कसी से शकल, ज़मीन की गर्दिश और ज़मीन के सेंट्रीफ्यूगल कुव्वत की वजह से होते हैं। अक़साम, मद्दो जज़र के दो अक़साम होते हैं। इसमें ऊंची लहरें जिसे सैलाबी लहरें और निचली लहरें जिसे एबेट टाइड भी कहा जाता है। ज़मीन के आबी ज़खायर पर मुतबादिल ऊंची लहरें और निचली लहरें आती हैं। एक ऊंची लहर और एक निचली लहर के दरमियान का वक्त 6 घंटे 13 मिनट है। एक ऊंची लहर और दूसरे के दरमियान का वक्त का फासला 12 घंटे 26 मिनट है। 24 घंटे 52 मिनट में 2 ऊंची और 2 नीची लहरें आती हैं। चांद और सूरज के मकाम की बुनियाद पर मद्दो जज़र 2 तरह के होते हैं। बहार की लहर या लचकदार मद्दो जज़र, यह लहर उस वक्त होती है जब ज़मीन, चांद और सूरज एक ही सीधी कतार में होते हैं, जैसे नया चांद और पूरा या मुकम्मल चांद। जब ये लहरें आती हैं तो ऊंची लहरें सबसे ज़्यादा होती हैं और निचली लहरें सबसे कम होती हैं। नीप टाइड या हल्का मद्दो जज़र, चांद के मरहले में पहली समाही और आखिरी समाही के दिनों में होते हैं। नीप टाइड के दौरान सूरज और ज़मीन एक ही सीधी कतार में होते हैं और चांद ज़मीन के सीधे ऊपर होता है। इस किस्म के मद्दो जज़र में ऊंची लहरें बहुत ज़्यादा नहीं होती और कम मद्दो जज़र बहुत कम नहीं होते। इसके फ़वाइद व इस्तेमालात। मद्दो जज़र बराए रास्त और बिलवास्त तौर पर बनी नौ इंसान के लिए मंदरज़ील तरीक़ों से मुफीद है। पहला ये कि ये नेविगेशन या जहाज़रानी में मदद करता है। दूसरा, बंदरगाहों और बंदरगाही किनारों के मकाम को तयन में मदद करता है। तीसरा, लहरें बंदरगाहों को साफ रखने में मदद करते हैं। चौथा, वो माहीगीरी में मदद करते हैं। पांचवा, वो समंदरी लहरों से बरकी तवानाई पैदा करने में भी मदद करते हैं। समंदरों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। समंदर कई तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं और वो लाखों समंदरी मखलूक़ात का मस्कन है। जिस शरह से समंदर आलूदा हो रहे हैं, इस पर गौर करते हुए वो मुस्तक़बिल में वो नहीं रह सकते जो इन्हें रहना चाहिए। समंदरों का तहफ़्फ़ुज़ के अहम तरीके मंदरज़ झील हैं। पहला, तेल की नक़ल व हमल या रसाई को पाइपलाइन के ज़रिए की जानी चाहिए। दूसरा, जौहरी फुजले को बहर या समंदर में नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा, साहिली इलाकों में पेट्रोकेमिकल सनतों को बहर या समंदर में फुजले को फेंकने से गुरेज करना चाहिए। बंदरगाहों और बंदरगाहों के करीब किसी भी फुजले की डंपिंग या डालने को काबू में रखना चाहिए। पांचवा, साहिल के करीब खाम अशिया की ज़ख़रानंदोज़ी और मादनी इस्तेहसाल या कानकनी को रोकना चाहिए। छठा, साहिलों के इस्तेहसाल और तबाही को रोकना चाहिए।